أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 192 سے 223 تک ہے، سورۃ الشعراء، پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر اس کی ساتھ ساتھ کریں گے۔ پچھلا جو لیسن ہے اس میں سورہ شعراء میں جو واقعات اور جو تذکرے ہیں انبیاء کے، وہ کمپلیٹ ہم نے کر لیے تھے۔ آیت نمبر 191 تک ان کا وہ تذکرے تھے سارے۔ اور آگے جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا تعارف کرایا جب وہ سرداروں کو کنونس کرنا چاہتے تھے کہ ایک اللہ کو مان لو۔ اور دونوں جو ہیں انشاءاللہ ایک اور اس کے بارے میں لیکچر جو ہے وہ آپ اس میں بھی پڑھیں گے، اس کو اسی آیت کو الیبوریٹ کیا گیا ہے، انشاءاللہ آخرت سیریز میں وہ آ جائے گا۔ تو اس میں ہمیں سمجھ آئی کہ وہ ایک میکرو لیول پہ انہوں نے تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مائکرو لیول پہ، کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بیماری کی شفا، ہماری زندگی، موت اور ہر چیز پیدا بھی اللہ نے کیا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات ان آیات میں آ گئی تھی۔ 78 سے 82 تک یہ آیات تھیں جس میں تعارف تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈسکرپشن تھی، تو یہ اللہ کا تعارف تھا۔ اب اس میں جو تھی نا 78 آیت کہ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین وہ ہے جس نے پیدا کیا مجھے، پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھے۔ تو یہ جو ہدایت ہے اس کا انتظام، اس میں ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا، اس آیت کی تفسیر میں، کہ انسان کے جسم کو بھی ہدایت دے دی گئی۔ کچھ چیزیں انسان کے جسم میں القاء کر کے اسے پیدا کیا جاتا ہے، جیسے پلکیں جھپکنا، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دودھ پینا آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ہنسنا رونا آتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو چڑیا کا بچہ ہے اسے دانا چگنا آتا ہے، یا وہ منہ میں چو کرنا جانتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو ہدایت دی۔ لیکن انسان کے اندر صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر صرف جسم پر بیس نہیں کرتی اس کی ذات، روح بھی ہے۔ تو روح کی ہدایت کیسے کی گئی؟ وہ کی گئی، ہدایت دی گئی انسان کو قرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر صحیفے اتارے۔ یہاں پر ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کیسا کرایا، کیسے کرایا۔ دیکھیں پچھلی جو قومیں تھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے نبیوں کا، شرک میں اگر سب نہیں بھی تھی لیکن انبیاء کی تکذیب سب نے کی۔ جو عمل انبیاء بدلنا چاہتے تھے ان کا، وہ انہوں نے نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں تھا۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر وہیں پر فساد ہو جائے گا، وہیں پہ حدیں توڑی جائیں گی، وہیں پر حق تلفیاں کی جائیں گی، وہیں پہ فساد ہو جائے گا۔ یہی سارا ٹاپک تھا لاسٹ لیکچر کا۔ تو انسان کے عمل کو جو چیز ابھارتی ہے، کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے، کبھی کبھی آپ دیکھیں نا جس سے محبت ہو اس انسان کی بھی آپ وہ بات مانتے ہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ کی بھی آپ بات مانیں گے یا اللہ سے محبت کی وجہ سے، یا اللہ سے ڈر کی وجہ سے، یا شوق کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجبوری سے بھی کچھ کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کا تقوی ہے نا، یہ ایک ایسا سٹیمولس ہے، یہ ایک ایسا محرک ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے فیکٹرز نا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان سب فیکٹرز کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے۔
اللہ سے محبت، یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا، یہ تقویٰ وہ ڈر ہے جو گناہ سے پہلے، گناہ سے بچانے میں انسان کی مدد کرتا ہے. گناہ سے پہلے انسان کو وہ خوف لاحق ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے تقویٰ. تو ایسا خوف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ، اور پھر وہ انسان وہ کام نہ کرے، یہ خوف کیا ہے؟ یہ محبت ہے. کسی انسان کی ناراضگی سے جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ایکچولی آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، تقویٰ آ جائے گا نا، ایسا ڈر کہ جو انسان کو گناہ سے روک دے، تو پھر وہ محبت بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گی، انسان کی محبت بھی تازہ رہے گی اللہ کے لیے اپنے دل میں. اللہ کا ڈر بھی رہے گا، انسان شوق سے وہ کام کرے گا. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی نا کہ اللہ ہے کیا، مانتے تو اللہ کو کافر بھی تھے مگر معرفت نہیں تھی کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی ذات کیا ہے، تو انسان شوق سے کام کرے گا. اور اگر نہیں کبھی شوق، انسان ہر وقت ایک جیسے ٹیمپرمنٹ میں نہیں ہوتا، ایک جیسی اس کی کام کرنے کی سپیڈ نہیں ہوتی، اس کا فوکس نہیں ہوتا، تو پھر اسے مجبوری چاہے سمجھ کے کر لے کہ نہیں کرنا تو ہے، مرتا کیا نہ کرتا. ہنستے کریں یا روتے ہوئے کریں، جب اللہ نے کہہ دیا تو کرنا ہے. یہ سارے جو فیکٹرز ہیں نا، یہ اسٹیمیولیٹ ہو جاتے ہیں جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور یہ جو قومیں تھی جن پر عذاب ہے، ان میں یہ فیکٹر نہیں تھا، ان میں اللہ کا ڈر نہیں تھا. تو کسی نے حلال حرام میں فرق نہ کیا، جیسے کہ قوم لوط تھی. کسی نے اپنے نبی کے جو ڈیمانڈ کی معجزے کی، اسی کو نقصان پہنچا دیا، اللہ کی حد کو توڑ دیا. جیسے شعیب، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی ایز اے معجزہ پیش کی گئی، لیکن انہوں نے کونچے کاٹ دی. پھر لوگوں کے حق مارتے ہیں ہم. قوم شعیب جو تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے لوگوں کے حق مارے تھے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. تو ان سب میں کیا تھا؟ ان سب کے پیچھے فیکٹر یہی تھا کہ اللہ کا ڈر نہیں تھا. جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ وہ حقوق اللہ میں کمی کرتا ہے، نہ وہ حقوق العباد میں کمی کرتا ہے. بہرحال اب یہاں جو آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں، یہ شروع ہوں گی قرآن کے تعارف سے. یہ آیات جو 192 سے 195 تک ہیں، انہیں غور سے ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کیا کہہ کے پیش کیا اس سورہ میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی کیا؟ قرآن، لَتَنزِیلُ، البتہ نازل کردہ ہے، رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. پہلی بات یہ کہ یہ جو کلام ہے، اس کو کیوں مانے؟ کسی کو بھی آپ کہیں کہ اس میں جو چیز ہے اس کو ماننا ضروری ہے، بھئی کیوں مانے؟ میری مرضی، میں مانوں نہ مانوں. اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، اس کائنات کو بھی پیدا کیا، تمہیں جو اسباب مہیا کیے گئے وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے، تو پھر مرضی بھی اللہ کی چلے گی اور کلام بھی اس کا نازل کردہ ہی چلے گا. انسان کو ہدایت اس کے نازل کردہ کلام سے ملے گی. یہ جو تنزیل ہے نا، اس میں جو معنی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اتارنے کا ہے، اہتمام کے ساتھ اتارنا، گریجولی اتارنا. قرآن آہستہ آہستہ اتارا گیا. یہ جو نزلہ ہے، ویسے تو روٹ ورڈ دونوں کا نون زا لام ہی ہے، لیکن تنزیل میں اہتمام کے ساتھ اتارنے کا معنی آتا ہے، جبکہ نزلہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یک بارگی اتارنا بھی اور آہستہ آہستہ اتارنا بھی. اور بے شک وہ، یعنی قرآن، البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. نازلہ، اترا، بہر روح الامین، اترا اسے لے کر روح الامین، امانت دار روح. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. دیکھیں سورہ شعراء میں تمام انبیاء کو امین کہا گیا، وہ بھی امانت دار تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا کیا اور پورا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، جو بھی ان تک پہنچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ان تک جو پہنچا وہ بھی پورے کا پورا پہنچا، کیونکہ وہ پہنچانے والا بھی امین تھا. وہ جو فرشتہ تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات یہاں پر ہے، تو وہ بھی روح الامین انہیں کہا جاتا ہے. وہ امانت دار روح تھے، وہ امانت دار ہیں، ان کی امانت داری میں کوئی شک نہیں. قرآن نے انہیں روح الامین کہہ دیا ہے. تو یہ نازل کیا رب العالمین نے اور اسے لے کر اترا روح الامین. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عرش سے
نیچے آسمان میں یہ رمضان میں جیسے جسے کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا گیا، آہستہ آہستہ تنزیل کے ساتھ، گریجولی اتارا گیا اہتمام کے ساتھ، اور لے کے کون اترے؟ جبریل امین، اعلیٰ قلبی کا۔ اب اترا کس پہ؟ ان کے قلب کی طرف نشاندہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، وہ روایات میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سب سے زیادہ پاکیزہ پایا اور ان پر قرآن اتار دیا۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ یہ قرآن نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی کے دل میں وہ وسعت، وہ مضبوطی اور وہ کرج تھی کہ جس پہ قرآن اتر سکتا تھا، اور وہ پاکیزگی تھی، کیونکہ بچپن میں ہی ان کا دل دھویا جا چکا تھا، فرشتوں نے دھو دیا تھا۔ تو وہ پاکیزگی تھی جو اس قرآن کو بیئر کر سکتی، اس قرآن کو اٹھا سکتی، اور پھر ہر انسان کے لیے اس کو آسان کر دیا گیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے، اس میں شفا اور رحمت ہے، مگر ایمان لانے والوں کے لیے۔ وہ آیت بھی آج انشاءاللہ کوٹ کرنے کی میں کوشش کروں گی، وہ بھی انہی کے لیے شفا ہے قرآن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس پر یقین کرتے ہیں، ورنہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ کیوں اترا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہوں، لی تاکہ، تا آپ، کونا کن جیسے ہوتا ہے ہو جانا، تو کن کا بھی روٹ ورڈ کاف واو نون ہی ہے۔ کونا آپ، لی تاکہ، تا آپ، کونا ہو، تاکہ آپ ہو، من ہوتا ہے میں سے، منذرین ڈرانے والوں میں سے۔ اب یہ ورڈ تھا جو پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ منذرین جو ہے وہ انبیاء کے لیے بھی آیا ہے۔ پیچھے جو لیکچر، جو لاسٹ لیکچر تھا، اس میں ورڈ تھا منذرین، 173 آیت میں، ڈرائے جانے والے، اس کا مطلب تھا منذرین، یہ ڈرانے والوں میں سے، یہ ڈرانے والے کی بات کی جا رہی ہے، انذار جو کرتے ہیں، جو خبردار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اسے اتارا گیا تاکہ آپ ہوں ڈرانے والوں میں سے، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں کہ برے انجام سے بچ جاؤ، یہ عمل کرو، یہ اللہ کے احکامات مانو تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، تم آگ سے بچ جاؤ گے، اور یہی فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بلسان سات زبان، عربی مبین، عربی واضح کے، سات زبان عربی واضح کے۔ اب کس زبان میں اتارا گیا؟ وہ میڈیم کیا تھا؟ وہ میڈیم تھا عربی۔ اور عربی میں قرآن اتارنے کی بھی خاص وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عربی جیسی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن مکہ میں رہتے تھے، عرب میں رہتے تھے، تو مکہ والوں کی زبان عرب تھی، اور عربی ہونے کی وجہ سے، اپنی زبان عربی ہونے کی وجہ سے وہ بہت فخر بھی کرتے تھے۔ اجمی، باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کیا ہوتا ہے؟ گونگا، عجم گونگے کو کہتے ہیں۔ تو باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو گونگا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا۔ تو عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ جیسے ہر دور کے جو انبیاء تھے، ان کو اس دور کے مطابق، اس علاقے کے مطابق، جو وہاں کے لوگوں کے درمیان میں ایک پریسٹیج کا سورس تھا، ان کے لیے جو قابل احترام ایک چیز تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے دور میں جو بیماری تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو ان کے ہاتھ میں شفا دی گئی بہت زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا گیا کہ وہ عربی دان اور عربی کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو عربی ہے نا، چاہے یہی الفاظ، یہی حروف الہجا استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اور وہی حروف الہجا سے الفاظ بنتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو وہ زبان استعمال کرتے تھے، مگر پھر بھی انداز، کلام، الفاظ کا چناؤ اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے جگہ جگہ پہ، وہ بالکل ایک آؤٹ آف دا ورلڈ قسم کی چیز تھی، وہ کسی شاعر کا کام نہیں تھا۔ تو عربی کو چننے کی خاص وجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا۔ یہاں دل کا خاص طور پہ بتایا گیا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے،
لیکن ان کے دل میں وہ صلاحیت تھی کہ قرآن کو ان کے دل میں اتارا گیا۔ قرآن میں دل کی اور عقل کی، دل دماغ، ان دو کی بہت بار بات کی گئی ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، عقل سے جو کام نہیں لیتے ان کے لیے وبال ہے۔ اسی طرح دل جو ہے، دل کے بارے میں کتنی باتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں مرکز ہیں نا، انسان کی سوچوں کے مرکز، اس کے ارادوں کے مرکز، اس کی نیتوں کے مرکز۔ تو یہ جو دل ہے نا، سورہ حج میں کیا پڑھا تھا ہم نے 46 آیت میں؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو مکہ میں کفار بھی سنتے تھے قرآن، مدینہ میں منافق بھی سنتے تھے قرآن، مگر دل اندھے تھے، وہ اثر ہی نہیں ہوا ان پہ۔ یہ شفا اور رحمت ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ دلوں پر ہی مہر لگ جاتی ہے جب وہ سیل کر دیے جاتے ہیں۔ بار 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 ایک دل پر دستک ہوئی اللہ کے کلام کی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، بس کانوں تک ہی رکھا اس کلام کو، سن لیا اور بس، تو پھر اسے مہر، اسے سیل کر دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اب پلٹ نہیں رہا، تو پھر اسے پلٹنے کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے۔ تو دلوں پر ہی مہر لگتی ہے، دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، دلوں کو ہی ہدایت ملتی ہے، اور دل ہی اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ وہ جو دیتے ہیں سو دیتے ہیں، قلوبکم وجلہ، اور دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کی کیفیات ہے، ہر کیفیت جو ہے وہ دل پر ہی تو گزرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن دل کی بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور زبان عربی میں نازل ہوا، کیونکہ وہ عرب کی زبان تھی اور وہ اپنے آپ کو بہت فصیح اللسان سمجھتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا افصح اللسان، کہ میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ حالانکہ امید ہے، لیکن قرآن کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا۔ پھر آگے 196 آیت میں ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی زبر الاولین، اور بے شک وہ، البتہ صحیفوں میں ہے۔ زبر کیا ہوتا ہے؟ زبر صحیفے کو کہتے ہیں، زبور بھی اسی سے ہے۔ یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی ہے بات، کیا بات؟ یہ بات، اور بے شک وہ، انہو، یہ ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو قرآن کا پیغام ہے نا، یہ پیغام ہے، یہ قرآن، یہ پیغام پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں، یہ جو بات ہے نا، یہ بات، یہ البتہ پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں بھی ہے اس کے بارے میں۔ اور دیکھیں سورہ اعلیٰ میں کیا آتا ہے؟ ان ھذا، اس کی آخری جو دو آیات ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ بے شک یہ بات جو ہے، یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو یہ پہلی، اور میں نے جیسے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہم انہی انبیاء کے تذکرے قرآن میں پڑھتے ہیں جو عربوں کی طرف مابعوث کیے گئے۔ زیادہ جو عرب کے مشہور جو انبیاء ہیں وہ لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان علاقوں، یہ علاقے بالکل پاس پاس ہیں۔ فلسطین اس سے پھر تھوڑا سا آگے ہے، لیکن یہ علاقے بالکل پاس پاس ہیں۔ تو یہ عرب کے اور فلسطین کے بھی علاقوں کے جو علاقے کے جو سارے انبیاء ہیں ان کا تقریباً تذکرہ ہے قرآن میں۔ تو عرب میں جو آئے ان کے تذکرے ہیں، لیکن ہندوؤں میں بھی اس خطے میں بھی آئے ہوں انبیاء، اور وہ بھی صحیفے ان پر اترے ہوں۔ یہ پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات کی گئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں ویداس کی کچھ روایات بتاؤں گی، اور یہ وہی آیت ہے جس میں ویداس کی کچھ روایات ہم ڈسکس کریں گے، اس کی کچھ، یہ جو ہندو اسکرپچر ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ جو باقی اسکرپچرز ہیں، گیتا ہے یا مہا بھارتا ہے، تو وہ تو بہت بعد میں لکھی گئی نا، لیکن جو ان کے پرانے اولڈ اوریجنل اسکرپچرز ہیں وہ ویداز ہی ہیں، اور ان میں بھی بہت چند کہتے ہیں کہ ورسز ایسی ہیں جو اوریجنل اپنی فارم میں ہیں، وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہیں۔ اچھا، ان میں اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پرانے صحیفوں میں بھی ہیں، تو کچھ ویداز میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو پرانے، جو قرآن میں ہیں، اور وہ ان میں بھی تھی۔ تو رات کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، دیکھیں سود ان میں بھی حرام تھا، انہوں نے چینج کر لیا کہ جنٹائل سے لے لو لیکن یہود سے نہ لو۔ رجم کی سزا ان میں بھی تھی،
سود ان میں بھی حرام تھا، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے۔ ہر نبی نے عبادت کا طریقہ سکھایا، نمازیں ان کے لیے بھی تھی۔ ہاں شریعت طریقہ تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، تو وہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں یہ ساری باتیں تھیں۔ پھر روزہ ان میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی ہے روزہ، یہود میں بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، احکامات ملتے جلتے ہیں، صرف شریعہ طریقے تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ تو ویداز اس کی یہ ڈفرینٹ جلدیں ہیں نا، یجر ویدا، اس میں آتا ہے کہ ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پر لگا۔ پھر قرآن میں آتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے لیے، کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی سلطنت ہے؟ تو رگ ویدا میں کیا آتا ہے؟ کہ وہ عظیم زمین و آسمان کا مالک، یعنی کہ قرآن میں بھی زمین و آسمان کا مالک اللہ کو کہا گیا، اور اس میں بھی گاڈ کو زمین و آسمان کا مالک کہا گیا۔ پھر قرآن میں سورہ فرقان میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو اتر ویدا میں بھی آیا کہ پرماتما سب پرجا یعنی مخلوق کو بناتا ہے۔ تو اسے کیا سمجھ آئی؟ کہ یہ پرانے صحیفے، ایون کہ عربوں کے خطے سے اگر آپ نکل بھی جائیں تو جو صحیفے ملتے ہیں ہمیں، پرانے اسکرپچرز ملتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ہر جو مذہب تھا وہ اچھائی کا ہی درس دیتا تھا، لیکن اس کو مانا اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سب فیبریکیٹڈ ہو گئے، وہ سب خود سے گڑھ لیے گئے، وہ اوریجنل فارم میں نہیں رہے۔ تو یہ پہلوں کے صحیفوں میں یہ باتیں تھیں، موجود تھیں، ان کے لفی زبر الاولین۔ اولم کیا بھلا نہیں، یکن لہم ہے ان کے لیے، آیتن کوئی نشانی، ان یعلمہ کہ ان کے جانتے ہوں اسے، علماء بنی اسرائیل کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، یا اسے صرف بنی اسرائیل ہی جانتے ہیں؟ دیکھیں نا، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے، اہل مکہ سے خطاب ہے نا، سورہ شعراء مکی صورت ہے، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی کہ جانتے ہوں اسے علماء بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل کے علماء ہی کیا جانتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے علماء تو جانتے تھے، بنی اسرائیل کے علماء ان میں سے جو خالص علم رکھنے والے لوگ تھے نا، وہ تو خالص ایمان بھی لے کے آئے تھے، لیکن جو تعصب کا شکار تھے وہ پھر سچا ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ سچا ایمان لانے والے ہم نے بارہا ان کے نام پڑھے، کون تھے وہ؟ عبداللہ بن سلام، پھر کعب احبار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ تو بنی اسرائیل کے یہودی جو علماء تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، انہیں تو بلکہ انتظار بھی تھا، وہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا تو انہوں نے اپنے اناد اور بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے مانا نہیں، لیکن وہ تو انتظار میں تھے۔ اور اسی طرح جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری نبی آئے گا اور اس پر ایمان لے آنا۔ جیسے دیکھیں سورہ اعراف 157 آیت میں کیا آتا ہے؟ یہ یہودی علماء کے بارے میں آیت تھی کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کی، نبی امی کی، جس کو وہ کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کتابوں میں تورات انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو یہ یہودی علماء تورات انجیل کے جو ماہر تھے، وہ اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ جو تورات اور انجیل کے ماہر تھے وہ پہچان لیتے تھے، اور قرآن کو بھی پہچان لیتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے، مگر ہٹ دھرمی کے باعث وہ مانتے نہیں تھے اور توجیحات پیش کرتے تھے۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر نزلناہ نازل کرتے ہم
ہو اسے، نزل نازل کرنا، نہ ہم، ہو اسے، علی بعض الاعجمین کسی پر اجمیوں میں سے، علی بعض کسی پر اجمیوں میں سے، فقرأہ پھر وہ پڑھتا اسے، علیہم علیہم ان پر، ما نہ، کانو ہوتے وہ، بھی اس پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتار دیتے قرآن کو، تب بھی یہ شکوک کا شکار رہتے، تب بھی یہ نہ مانتے۔ اجمی جو ہے، جیسے میں نے بتایا، غیر عرب کو کہتے ہیں، غیر عرب کو گونگا سمجھتے تھے، اور اجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عربی جیسی فصاحت ان کی زبان میں نہیں ہے، لیکن یہ جو آجمی ہے، یہاں پہ آجمین ہے نا، آجمی غیر فصیح کو کہتے ہیں، ان کے خواہ عرب ہی ہو، لیکن اگر اس کی زبان میں فصاحت نہیں ہے، وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا کسی کو، تو پھر وہ بھی، وہ کیا ہے، آجمی۔ تو وہ آجمی کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر نازل کرتے ہم اسے کسی آجمی پر، اجمی پر، پھر وہ پڑھتا اسے ان پر، نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ یعنی کہ وہ کیا کہتے کہ یہ جو قرآن ہے وہ عربی میں ہے، اور رسول جو اس کا ہے، جو یہ پہنچانے والا ہے، وہ اجمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لاتے، جیسے کہ ہمیشہ ان کے پاس بہانے ہوتے تھے۔ نہ ماننے والے کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں، ماننے والے کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے، نہ ماننے والے کو 100 دلائل بھی کم ہے، اور اس کے پاس بے شمار بہانے ہوتے ہیں نہ ماننے کے لیے۔ تو کبھی یہ کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے فرشتے پہ کیوں نہیں اترا، کبھی کہتے تھے قرآن میں کیا تھا کہ اگر یہ انہیں ایک سیڑھی لگا دی جائے اور یہ اس پہ چڑھتا دیکھیں کسی کو کہ وہ آسمان تک پہنچ گیا، اور لیکن تب بھی یہ نہیں مانیں گے، تب بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ اس سیڑھی پہ چڑھ جائیں اور پہنچ جائیں آسمان تک، تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ان کا عناد اور ان کا کفر اس ٹائپ کا تھا۔ اور اگر نازل کرتے ہم اسے کسی پر اجمیوں میں سے، پھر وہ پڑھتا اسے، پھر وہ پڑھتا بھی اسے ان پر، نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے، تو تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کذالک اسی طرح، سلکناہ گزارا ہم نے، ہو اسے، فی قلوب المجرمین دلوں میں مجرموں کے۔ اب سلکا کیا ہوتا ہے؟ سلکا کیا ہوتا ہے؟ گزارنا، داخل کرنا۔ تو اسی طرح گزارا ہم نے اسے، یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یا تو یہ قرآن کو جا رہی ہے کہ قرآن کو اس طرح ہم نے گزارا ان کے دلوں میں مجرموں کے کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو ایک تو وہ ہو کی ضمیر چلی گئی قرآن کی طرف، دوسرا تکذیب کی طرف، اناد اور ضد کی طرف، کہ وہ ایسا ان کے دل میں اناد اور تکذیب ہے کہ کچھ بھی دلیل دے تو یہ ماننے والے نہیں۔ اور ایک تیسرا معنی اعتراض، اعتراض کرنا۔ یہ جو اعتراض کرنا ہے نا، یہ مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، گزار دیا گیا ہے ان کے دلوں میں، وہ مان کر ہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نہ ماننے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ ان کے سامنے قرآن پڑھے گا نا کوئی، تب بھی وہ، کوئی اجمی قرآن پر پڑھتا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، اور پھر ہم نے ان کے دلوں میں گزار دیا ہے اسے، قرآن کو یا ان کی تکذیب کو یا ان کے اعتراض کو۔ کن کے دلوں میں گزار دیا ہے؟ مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب وہ دیکھ لیں عذاب کیسا، عذاب العلیم وہ دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ یہ مجرم لوگ اگر عذاب دیکھ بھی لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں جیسے یہود و نصارہ کی اسکرپچرز میں، ان کی کتابوں میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی، آخری نبی آئے گا، وہ اپنی ہی کتابیں دیکھ کر نہیں مانے،
جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں کیا یہاں پر کہا گیا، ان کے لیے کیا تھا. یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اور ایسی زبان، ایسی عربی استعمال کی گئی کہ اس وقت کے پائے کے شاعر بھی یہ سمجھ جاتے تھے اس کو سنتے ہی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن جس نے نہیں ماننا اس کو یہ ساری توجیحات، یہ ساری جو آرگیومنٹس ہیں وہ بے سود ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں کیا آتا ہے، حامیم سجدہ یا سورہ فصلت دونوں ایک ہی سورہ کے نام ہے. 44 آیا میں اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ ضرور کہتے کہ یہ آیتیں عربی میں کیوں نہیں بیان کی گئیں. کیا کتاب اجمی ہے، رسول عربی؟ کہہ دیجئے یہ ان کے لیے ایمان، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، یہ ان کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے شفا اور ہدایت ہے. وہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، وہ یہ ریفرنس ہے سورہ فصلت آیت نمبر 44 کا. یہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ گویا دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہوں، یعنی کہ اس قرآن کو وہ سمجھ نہیں سکتے. جیسے دور سے سننے والے کو بات سمجھ نہیں آتی نا، تو انہیں بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے دور سے کوئی پکار رہا ہے، انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. سورہ الانعام میں آیت نمبر 7 میں ہے شاید کہ اگر کاغذ پر لکھی کتاب ان کے پاس آتی یہ اس کو چھوتے تب بھی نہ مانتے. یہ سب ان کے آرگومنٹس تھے. تو اگر عذاب بھی آ جاتا تب بھی یہ نہ مانتے. جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر نہیں مانتے، ان سب دلائل کو دیکھ کر نہیں مانتے، اس کا کلام جو قرآن کا اسلوب ہے وہ دیکھ کر نہیں مانتے، یہود و نصارہ سے اگر پوچھ بھی لیتے ان کی بھی اسکرپچرز میں یہ تھا تب بھی نہیں مانتے، تو پھر انہیں عذاب دے کے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ عذاب دے کے کیا کریں گے؟ فَيَأْتِيَهُمْ، تو وہ آ جائے گا ان پر، بغتتاً، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے کہ پھر اچانک ہی ان پر عذاب آ بھی جائے گا. یہ جس کو سمجھ رہے ہیں نا یہ کوئی بے سروپا باتیں ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگ بھی یہ بھی کہتے تھے نا کہ پہلوں کی کہانیاں پہلے بھی سنتے رہے ہیں، پہلے بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد عذاب آئے گا عذاب آئے گا. کوئی عذاب نہیں آتا، تو وہ آ جائے گا ان پر اچانک اور نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے. اب اس سے پہلے جو کفار مکہ کو قصے سنائے گئے اس میں کیا تھا؟ سب پر عذاب آئے، تو ان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ فَيَقُولُوا، پھر وہ کہیں گے، پھر جب عذاب آ جائے گا نا پھر کیا کہیں گے؟ حل، کیا، نحن منذرون، ہم مہلت دیے جانے والے ہیں. پہلے عذاب نہیں مانا، عذاب کی حقیقت کا انکار کیا تو کہتے تھے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ. جب عذاب آ جائے گا، جب یہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو اچانک پکڑ لے گا، پھر ایک اور پینترا بدل لیں گے. کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو یہ کیا ایسا عذاب مانگ رہے ہیں کہ مہلت ختم ہو جائے مگر عذاب ان پر آ کے اور واپس بھی چلا جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر عذاب آ جاتا ہے، مگر یہ اپنی مرضی کے ہر کام چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے، جب آ جائے تو پھر مہلت بھی مل جائے، تو پھر مہلت نہیں ملے گی. افبعذابنا، کیا پھر ہمارے عذاب کو یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں کہ وہ ٹلنے والا بھی نہیں، اس کی مہلت بھی دوبارہ نہیں ملے گی، وہ آ کر بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں پر عذاب نازل بھی کیا، پھر بھی یہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. تو یہ انسان کی کم عقلی ہے اور کیا ہے. اتنے سارے دلائل کے باوجود وہ کہے کہ ہاں عذاب لے آؤ، جبکہ جان بھی چکا ہو کہ پہلے عذاب آ چکے ہیں. افرأیت، کیا بھلا دیکھا آپ نے، ان اگر، امتعناہم، اگر فائدہ دے، متاع، فائدہ، متاع اردو کا بھی ورڈ ہے نا، تو میم تا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. ان اگر متعناہم، فائدہ دیں نہ ہم، ہم انہیں، سنین، کئی سال. کیا بھلا دیکھا آپ نے اگر ہم فائدہ دیں انہیں کئی سال، ثم پھر جاءہم، آ جائے ان کے پاس، ما، جس کا، کانو، تھے وہ، یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے، ما، نہ، اغنا، کام آئے گا، عنہم، انہیں، ما، جو، کانو، تھے وہ، یمتعون، وہ فائدہ دیے جاتے. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے
کہ کئی سال اگر خوشحالی کے ساتھ انہوں نے گزارے، ان کی مہلت ہم نے دراز کر دی، اور وہ جو مہلت تھی وہ بھی انہوں نے بڑے اچھے حالات میں گزاری، لیکن پھر آخر میں کیا آئے گا؟ وہ عذاب آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو پھر وہ عذاب آ جائے گا۔ پھر یہ جو سارے فائدے تھے نا، یہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وہ جو ساری خوشحالی تھی نا جو انہیں مہلت کے دوران ملی، یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ کو کیا غرض کسی نے کتنی عمارتیں کھڑی کر لیں، کسی نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے، کوئی فرعون بن کے بیٹھ گیا، کوئی نمرود بن کے بیٹھ گیا، کسی نے آگ جلا لی اور سارے شہر کو اکٹھا کر لیا، کسی نے جادوگروں کو، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اقتدار ہے، وہ جب چاہے لے لے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تم اور سرکشی کر لو، تمہاری مہلت ابھی تمام نہیں ہوئی، تب تک مہلت تمام ہونے کے وقت تک ہر انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ مومن کو بلکہ کچوکے لگائے جاتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے، کیونکہ وہ ایمان لا چکا ہوتا ہے، لیکن ڈگمگا جاتا ہے، انسان ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، تو وہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کو کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنی اپنی گمراہی میں دور کی، وہ آتا تھا نا یہ فریز، دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں جو دلالم بعیدہ، دور کی گمراہی، تو وہ جو دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں نا، پھر ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے کہ جن کے واپس آنے کا چانس ہی کوئی نہیں، ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، چلو مہلت تو اپنی پوری کرو۔ لیکن وہ جو سارے فائدے انہوں نے دنیا کے اٹھائے اپنی مہلت کے دوران، وہ آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ما اغنا، نہ کام آئے گا انہیں جو تھے وہ یمتعون، وہ فائدہ دیے جاتے۔ یہ سب نعمتیں خوشحالی نے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ سورہ اللیل میں 11 نمبر آیت میں کیا آتا ہے؟ جب وہ خود ہلاک ہو گیا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب خود ہی ہلاک ہو گیا تو مال کو کیا کرنا ہے؟ آج بھی جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا لے کے جاتا ہے دنیا سے؟ 6 گز کفن اور وہ اتنی ہی تھوڑی سی زمین۔ امپائر بھی پورا کھڑا کر لے انسان، لے کے تو یہی جانا ہے، کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ تو جب وہ خود ہلاک ہو گیا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ دنیا کے خوشحال انسان کو جہنم کا جھونکا دے کر پوچھا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں وہ خوشحالی میں ڈوبا رہا، اللہ کو بھولا رہا، تو جب جہنم رسید کر دیا جائے گا تو ایک جھونکا سا اسے چھوئے گا، اور پھر اسے پوچھا جائے گا کوئی خوشحالی دیکھی دنیا میں؟ وہ کہے گا نہیں۔ لیکن جب دنیا کی مشقت اٹھانے والے جنت میں جائیں گے تو اس کے بارے میں کیا روایت آتی ہے کہ وہ کہیں گے ہم پہ کوئی تکلیف، کبھی ہم نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ وہ اتنا سودنگ ہوگا جنت کا نظارہ اور جنت پہنچنے کا احساس، اتنی بڑی وہ اکمپلشمنٹ ہوگی کہ اس کے آگے دنیا کا صبر تو کہیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دنیا میں لمبی عمریں، بڑے بڑے امپائرز، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، بڑے کاروبار آخرت سے نہیں بچا سکتے۔ آخرت کے لیے آخرت کے اعمال کرنے ہوں گے۔ آخرت میں بچنا ہے تو آخرت کی نیت سے نیک عمل کرنے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96 میں آتا ہے لمبی عمر 1000 سال مل جانا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ عمریں جتنی چاہے لمبی ہو جائیں، وہ فائدہ نہیں دے سکیں گی، اور انہی عمروں میں اگر آپ نے مال و دولت بھی بڑا کما لیا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما، اور نہیں، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا، مگر، لہا، اس کے لیے، منذرون، ڈرانے والے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے بغیر کبھی عذاب نازل نہیں کیا، کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جن تک نہیں پہنچا جائے گا ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ اب جیسے جو جنونی مجنون کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے کہ انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم پہ وارد کیا جائے گا، کہا جائے گا اس میں چلے جاؤ۔ تو جو چلا جائے گا اللہ کی فرما برداری میں چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، کہ اس کا دل فرما بردار تھا، اس کے دل میں سلامتی تھی، سبمیشن تھی، اور جو انکار کرے گا اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا یہاں پہ، دنیا میں بھی عدل کا معاملہ ہے، آخرت میں بھی عدل کا معاملہ ہے۔ دنیا میں جو چیز، جو حساب کتاب برابر نہیں ہو پاتے، آخرت میں وہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ جو کنترا کا مقام ہے وہ کیوں ہے؟ قصاص دلایا جائے گا۔ دو جنتی آپس میں کوئی زیادتی ہوئی، ان کو بھی قصاص دلایا جائے گا۔ جنتی ہے تب بھی
زیادتیاں کسی کی کسی پہ نہیں رکھی جائیں گی، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، ڈرانے والے بھیجے بغیر کسی پہ عذاب نہیں آیا، ذکرا نصیحت کے طور پر، یعنی کہ وہ انہیں نصیحت کرتے تھے، وما اور نہ، کن نہ تھے ہم، کن ہونا، تھے نہ ہم، نون پہ تشدید ہے، دو نون، کن کا بھی اور نہ کا بھی، تھے ہم ظالمین ظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں تھے کہ خبردار کیے بغیر کسی پر عذاب نازل کر دیں، عذاب بھیج دیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، وما اور نہیں، تنزلت اترے، بہ الشیاطین اسے لے کر شیاطین، اب کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ اسے شیطان آ کے کچھ ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے، اسے کوئی اثر ہو گیا ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، اسے شیطان آ کے سکھا جاتے ہیں، ایسے ہی کہتے تھے نا، تو یہ اس کی تردید ہے ان کی باتوں کی، اور نہیں اترے اسے لے کر شیاطین، وما اور نہیں ینبغی لائق لہم ان کے، وما اور نہیں یستطیعون یہ کلام شیطانوں کے لائق ہی نہیں ہے، شیطان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کلام کو جنریٹ کر سکے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں 39 آیت میں کیا آتا ہے؟ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یہ آپ کے رب نے وحی کی ہیں، اور لانے والے بھی شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ روح الامین ہے، اللہ نے اتارا روح الامین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، درمیان میں شیطان تو کہیں ہے نہیں، تو یہ حکمت کی باتیں اللہ نے آپ پر اتاری ہیں، کوئی شیطان، کوئی مردود، شیطان تو مردود ہے نا، وہ کیا اس کی نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کو پا نہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر جو 88 ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ ہے نا، کہہ دیجئے اگر، البتہ اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں، یعنی اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن کی مثل لائیں، تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو شیطان کیسے لے آئے گا؟ تمام انسان اور جن مل بھی جائیں، شیطان بھی جن ہی تھا، ابلیس سب سے سرکش جن کو شیطان کہتے ہیں، تو ابلیس کو ایسے کہا جاتا ہے شیطان، اس کے چیلے بھی شیطان، تو وہ کہاں سے بنائیں گے؟ تمام جن و انس مل بھی جائیں تب بھی نہیں لا سکتے، وہ مددگار ہوں تب بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ نہیں بن سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم بے شک وہ عن السمع سننے سے لمعزولون، لمعزولون البتہ الگ کیے ہوئے ہیں، معزول کیے گئے ہیں، معزول آئین زال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، آئین زے لام سوری اس کا روٹ ورڈ ہے، تو معزول باز رکھنا، حکمرانوں کو بھی معزول کر دیا جاتا ہے، کسی عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے، برطرف کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی اس عہدے سے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو معزول اسی سینس میں یوز ہوا ہے ادھر کہ بے شک وہ سننے سے البتہ الگ کیے ہوئے ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، کیوں سن نہیں سکتے؟ یہ سورہ الحجر میں ہم نے کیا پڑھا تھا آیت نمبر 17 اور 18 میں، سورہ الحجر میں آیت نمبر 17 میں ہے، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر پھر 18 آیت میں کیا ہے؟ مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی کہ شیاطین اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تب کی بات ہے، تب جب قرآن کا نزول شروع ہو گیا، وہ آسمانوں کی سیریں جیسے پہلے کرتے تھے نہیں کر سکتے تھے، اگر کوئی اچکنے کی، کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتا تو اسے شہاب ثاقب، وہ جو دہکتا شعلہ تھا، وہ مارا جاتا تھا۔ سورہ جن میں جنات نے خود یہ تسلیم کی بات، سورہ جن میں کیا آتا ہے؟ ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کو پہرے اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور ہم نے اس میں مختلف ٹھکانوں میں کچھ سننے کے لیے، ہم اس کے مختلف ٹھکانوں میں کچھ سننے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اب جو کوئی کان لگائے گا تو ایک شہاب کو اپنی گھات میں پائے گا، یعنی کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پھر شیاطین کا داخلہ منع کر دیا گیا اور پہرے سخت کر دیے گئے،
اور جنات میں یہ کھلبلی تھی کہ یہ کیوں ایسے کیا جاتا ہے، یہ کیوں اتنا سخت پیرا ہو گیا ہے، کوئی انوکھا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور پھر جب وادی نخلا میں جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ کلام اتر رہا ہے، یہ تو کلام ہی ایک قرآن عجب ہے، تو ایک عجیب کلام ہے، اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے، جندب بن سفیان کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو 2 یا 3 رات نماز تہجد کے لیے وہ اٹھ نہ سکے۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، اورا بنت حرب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ جو ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، ہمسائے بھی تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو خاردار جھاڑیاں لا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے ان کی راستے میں رکھ دیتی تھی، تاکہ انہیں جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں تکلیف ہو۔ تو وہ آئی ان کے پاس اور کہا کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کانٹے بھی چاہتی تھی نا، تو دیکھا کہ یہ تو باہر نہیں آئے 2 3 دن سے تہجد کے وقت۔ تو اس وقت پھر سورہ ضحیٰ کی آیات نازل ہوئیں، اور پھر ان آیات میں بھی وضاحت کی گئی کہ وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، شیطان جو ہیں وہ اس کلام کی کے لائق ہی نہیں ہے، اور انہیں سننے سے الگ کیا ہوا ہے، الگ رکھا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بعد میں جب طبیعت، لیکن بہرحال یہ وہ ایذا رسانیاں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور صحابہ کو بھی دی جاتی تھیں۔ انہیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا تھا، ان کا کانفیڈنس شیٹر کیا جاتا تھا، اور انہیں بار بار شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی جس کے پاس آ جائے وہ شک میں نہیں پڑتا۔ یہ مریا تو شک میں تو وہ پڑتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہ ہو، وہ پھر ان کا وہ شک انہیں ایمان لانے بھی نہیں دیتا۔ فلا تو نہ، یا پس نہ، تدعو آپ پکاریے، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہن الہ آخر دوسرا، فتکونا ورنہ آپ ہو جائیں گے، فا تو بس پھر ورنہ کے لیے آتا ہے، تا آپ، کونا کن سے، ہو جائیں گے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ورنہ آپ ہو جائیں گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں میں آ کے اور ان کی ان حرکتوں سے پریشان ہو کے آپ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنا لیجئے گا، ورنہ آپ بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے، حالانکہ نعوذ باللہ یہ ممکن نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا امکان نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی کرتے، ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ انبیاء تو سبھی معصوم ہوتے ہیں، نبی اکرم تو امام الانبیاء ہیں، لیکن یہ ایک تنبیہ ہے ہر پڑھنے سننے والے کے لیے۔ تمام باقی لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ وعید سنائی ہے کہ عذاب دیا جائے گا، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر کیا حکم آیا، وَأَنذِرْ اور ڈرائیے، عشیرتک، عشیر کیا ہوتا ہے؟ کنبہ، خاندان، برادری، عشیرتک الاقربین، عشیرتک الاقربین اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں، اقربین خاندان کے بھی، اور ویسے بھی جو قریب کے لوگ ہیں۔ عشیر تو خاندان کو کہتے ہیں اور اقربین قریب کے لوگ کو۔ مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کو تبلیغ کرنے کا حکم آیا تھا۔ پہلے تو دیکھیں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کی تھی؟ خاموشی سے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، قریب کے رشتہ داروں کو بلائیں۔ وہ یہی آیات تھیں جن میں یہ حکم نازل ہوا تھا، اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں، اور جھکا دیجئے اپنا بازو واسطے اس کے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے۔ پھر اگر وہ نافرمانی کرے، یہ جو 2:14 سے 2:16 تک آیات ہیں، یہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کو تبلیغ کرنے کا حکم آیا تھا۔ وَحْفِظْ
اور جھکا دیجئے جناح کا، جناح کیا ہوتا ہے؟ پر، پہلو، جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، جناح کا بازو اپنا، کا اپنا، لیمن اتبعک واسطے اس کے جو، لیے من اس کے جو، واسطے اس کے جو اتبعک پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اچھا، اب اور پھر 216 میں کیا ہے؟ فَإِن پھر اگر عَصَوْكَ وہ نافرمانی کریں آپ کی، عصو کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی، عین صاد واو، وہ نافرمانی کریں آپ کی، فقل تو کہہ دیجئے انی بے شک میں بری مما بری ذمہ ہوں اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بعد اکا دکا افراد کو خاموشی سے تبلیغ کرنے میں ہی یہ 3 سال گزرے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں کو، عشیرتک الاقربین کو آپ دعوت دیجئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور قرابت داروں کو۔ وہ کون تھے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں کیا فرمایا؟ اپنے اخلاص کا اظہار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر کیا بتایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، یعنی اپنی رسالت کے بارے میں بتایا۔ اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے تقریباً 30 سے 40 لوگوں کو افراد تھے جنہیں کھانے پر بلایا گیا تھا، اور کسی نے کوئی خاص رزسٹ نہیں کیا، لیکن جو ابو لہب تھا اس نے بہت برا رسپانس دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے، یعنی نہ تم اسے رکھ سکو گے نہ اسے دے سکو گے۔ کہ یہ اس قبیلے کا شخص تھا جس نے یہ والا نقطہ اٹھایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور میں رسول ہوں، تو پھر تمہارے لیے بڑی ذلت ہوگی، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو وہ سارے عرب تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے کہ تم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ بات تھی۔ مگر ابو طالب حالانکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں تمہاری حفاظت، تمہاری مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں۔ اس کے بعد کا پھر واقعہ ہے کہ صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ نے جب کہا کہ بلایا نا کہ یا صباح، ہائے صبح، یہ پکار لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ جب کوئی صدا لگائی جاتی تھی نا کہ کوئی حملہ ور آنے والا ہے تو اس طرح پکارا جاتا تھا کہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک ایک قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام سے پکار کر کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں۔ بنی عدی کس کا قبیلہ تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو پھر کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، کیونکہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دے کر آئے۔ کیا بات ہے کہ رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، امین اور صادق مشہور تھے نا۔ تو پھر رسول اللہ نے وہی مشہور جو واقعہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگ نے کہا ہاں مانیں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پہ پایا ہے۔ تو رسول اللہ نے پھر کیا بتایا، کیا کہا تھا؟ اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا۔ اور پھر انہوں نے کیا پکارا تھا؟ یا صباحا، یا صباحا، یعنی کہ ہائے صبح، ہائے صبح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تکرار کی، قرآن کی آیات کے کچھ حوالے دیے، اور اس طرح مطلب کہ دعوت کا کام کیا۔
تو یہ اللہ کے نبی نے دیکھے کس انداز میں، اور شروع کی جو بیسک تعلیم تھی وہ کیا تھی؟ وہ توحید، رسالت اور آخرت تھی۔ باقی جو شرعی احکامات ہیں، جو عبادات کے طریقے ہیں، وہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ پہلے عقیدہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یہ بیسک عقیدہ تھا۔ اور تو ہر انسان کو جب سٹارٹ کرانا ہے نا دین پڑھانا، تو وہ یہیں سے شروع کرنا ہے۔ اور پھر یہ کیوں ایسے صرف خاندان والوں کو پہلے کیوں کہا گیا کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، انسان آج اگر ہم اپنے گھر والوں کو دین کا درس نہیں دیتے، خود ہم درس و تدریس میں ہم نے زمین و آسمان ایک کر رکھے ہیں، صبح شام ہم لگے ہیں پڑھنے، لیکن نہ بچوں کو بتایا، نہ شوہر کو، نہ گھر والوں کو، نہ دوسرے رشتہ داروں کو، نہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کزنز کو، یا جو بھی ہیں، تو نہ وہ بدلیں گے، نہ وہ آپ کو بدلنے دیں گے۔ جب خود بدلیں، ساتھ ساتھ اپنا ماحول بھی بدلیں، تاکہ آپ کے اندر جو چینج ہے اس پہ آپ کو ثبات ملے، اس پہ استقامت سے رہ سکیں۔ آپ کو بھی استقامت نہیں ملے گی اگر آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلے خود استقامت کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، انسان کے قریبی لوگ جب کسی مشن میں شامل ہو جاتے ہیں نا، ایک تو وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور مل کے جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ انرجی نہیں، وہ سینرجی ہو جاتی ہے، وہ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ میرے گھر والوں میں میرا مددگار میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ تو گھر والوں میں سے جو مددگار ہے نا، وہ بہت بڑی ہیلپ ہے دین کے کام میں، اسپیشلی ہر کام میں ہی ہوتے ہیں لیکن دین کے کام میں اسپیشلی۔ تو پھر ان کے لیے جو آپ کی مدد کرنا چاہیں، جیسے کہ شروع کے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کتنے لوگ تھے جو شروع کے اسلام لانے والے تھے۔ تو ان کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے نرمی کرنی ہے، اور جھکا دیجیے اپنا بازو واسطے اس کے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے۔ اور شروع کے مومنوں میں بہت سے لوگ تھے، یہ تو بالکل سٹارٹ ہے نا کہ جن سے سٹارٹ ہوا، لیکن عبد الرحمن بن عوف، اور یہ جو عمار بن یاسر تھے، ان کی والد اور والدہ یاسر اور سمیہ، تو یہ سب بھی شروع کے ہی مسلمان تھے۔ عامر بن فہیرہ، اور بہت سے ہیں، مصعب بن عمیر، یہ سب جو شروع کے جو مسلمان تھے، ان کے لیے نرمی۔ اور جو نافرمانی کرے، پھر بھی نہ مانے، ان کو کیا کریں؟ پھر اگر وہ نافرمانی کرے آپ کی، تو کہہ دیجئے بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میں تو بشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ تو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یہ دو میجر کام ہوتے ہیں نا نبی کے۔ تو میں تو یہ کرنے آیا ہوں، تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا محتسب نہیں ہوں حساب کتاب کرتا رہوں کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے میں چل پڑوں، نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں جو عمل نہیں کرتا۔ وتوکل، اور توکل کیجئے، بھروسہ، علی العزیز الرحیم، اوپر بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کے۔ اور پھر بھروسہ کس پہ کرنا ہے دین کے کام میں؟ بھروسہ کام ہی صرف وہ والا آتا ہے جو اللہ پہ کیا جاتا ہے۔ الذی، وہ جو، یراکا، وہ جو دیکھتا ہے، را دیکھنا، دیکھتا ہے کا آپ کو، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ نماز کے لیے یا تبلیغ کے لیے، فجر کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ، اور نقل و حرکت آپ کی، قلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا۔ ایک معنی ہے کہ اور نقل و حرکت آپ کی فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ ایک تو تقلب ہوتا ہے آنا جانا،
ایک مطلب یہ ہے آنا جانا. ویسے ہم نے قلب کا مطلب کیا پڑھا ہے؟ الٹنا پلٹنا. تو اس سے کیا مطلب نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کتنا قیام کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی برائی کے جواب میں. اپنے سٹانس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہلے، سب پہ نرمی کی ہے مگر باطل پہ کمپرومائز نہیں کیا. وَتَقَلُّبَكَ، اور نقل و حرکت آپ کی فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں. اب ایک جو تقلب کا مطلب ہے آنا جانا، ایک مطلب ہے آنا جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں، تو نمازیوں کے اندر ہم آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں. پھر دوسرا مطلب ہے نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا، نماز کے اندر، اور نقل و حرکت آپ کی سجدہ کرنے والوں میں. یعنی کہ یہ نماز کے دوران ایک انسان سجدہ کرنے والوں کے اندر ہوتا ہے نا، ان میں بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، نماز کیسی ہے آپ کی، وہ دیکھا جاتا ہے. پھر یہ باجماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ ساجدین کی بات ہے نا، جہاں پہ بہت سے سجدہ کرنے والے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ساجدین میں کیسے نقل و حرکت کرتے ہیں. کیا تین مطلب ہے کہ ایک تو آپ نمازیوں کے اندر ہم آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، پھر نماز کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، پھر باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کیسے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ کیسے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. اللہ دیکھتا ہے یہ سب کچھ. انہو، بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو سمیع اور علیم نہیں سمجھتے تو آپ توکل کر ہی نہیں سکتے. اللہ کو جو بصیرہ سمجھے گا کہ اللہ نے دیکھ لیا بس ٹھیک ہے، سمیع سمجھے گا اللہ نے سن لیا بس سن لیا، علیم سمجھے گا میرا ہر چھوٹا بڑا عمل نیکی کا اللہ تو جانتا ہے، کسی انسان کو دکھانے کی حسرت نہیں رہے گی. ہر چھوٹی بڑی برائی اللہ جانتا ہے. انسان اللہ سے ڈرے گا، کسی انسان نے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو یہ صفات جب تک اس کا علم نہیں ہوگا انسان اللہ سے ڈرے گا نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ اور توکل کیجئے اوپر بہت زبردست رحم کرنے والے کے، عزیز رحیم، جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. حل انبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی من، کس پر، تنزل الشیاطین، اترتے ہیں شیاطین، تنزل اترتے ہیں، علی اوپر، کلی ہر، افاکن اثیم، بہت جھوٹے، افک غلط بات گھڑ لینا. واقعہ افک میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی. حمزہ فا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے. اترتے ہیں اوپر ہر بہت جھوٹے، اثیم بہت گناہ گار کے. یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں، بریکٹ میں لکھ لیں سنی سنائی بات. یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں سنی سنائی بات. وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے، کاذبون، جھوٹے ہیں. تو سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانے والا جھوٹا ہوتا ہے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے بات کو آگے پہنچا دے. تو بغیر تصدیق کے کبھی بات کو آگے نہیں پہنچاتے. اور یہ شیاطین، یہ تو اس قرآن کو گھڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو جھوٹے اور گناہ گار پہ اترتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ جانتا ہے، اللہ پہ توکل کیا انہوں نے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسا قیام ہوتا تھا، کیسا ان کا سجدہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے. تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں، اکثر ان کے جھوٹے ہیں. کانوں میں سنی سنائی بات جو ہے وہ شیاطین ڈال دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر اب جیسے کچھ لوگ آج بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جادو کے ماہر تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جنات کو قابو کرنے کے ماہر تھے. نجومی اکثر
کیا ہوتا ہے کہ نجومیوں کے پاس کچھ جنات ہوتے ہیں، موکل جنہیں کہتے ہیں، ان سے پھر وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی بہت باتیں پچھلی زندگی کی کسی شخص کی معلوم کر لیتے ہیں، اور اسی کو پھر اس کی کوئی کہانی جوڑ کے گڑھ کے اسے اس کا فیوچر بھی بتاتے ہیں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ان کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو ایسے نجومی جھوٹے ہوتے ہیں، تو شیاطین نا ان کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کے نزول میں شیاطین کا کوئی کام نہیں۔ یہ کس پہ آتے ہیں؟ ہر جھوٹے اور بہت گناہ گار پہ۔ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں سنی سنائی بات۔ وہ جو دیکھتے ہیں نا پورا اس کی زندگی کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو بس وہ کچھ باتیں آ کے بتا دیتے ہیں، وہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے عامل، اور پھر وہ عامل جو ہے آگے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ وہ ایک دو باتیں کہتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے یہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی، اور پھر اس کی اگلی ساری باتوں پہ بھی یقین کر لیتا ہے۔ تو یہ جھوٹا گناہ گار ہے نا ایسا شخص جو نجومیوں والا کام کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو کیا میں بتاؤں تمہیں کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ اترتے ہیں اوپر ہر بہت جھوٹے، بہت گناہ گار کے۔ وہ ڈالتے ہیں کانوں میں سنی سنائی بات، اور اکثر ان کے کاذبون، جھوٹے ہیں۔ تو اکثر جو یہ جو باتیں پہنچاتے ہیں نا، یہ جھوٹ ہی ہوتی ہیں، اس میں سچ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹ گڑنے، ایسے جھوٹوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لگائے، اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا، اس کے لیے ہمارا دل بھی نرم ہو جائے، ہمارے دل کی زمین اس کے لیے زرخیز ہو جائے، اس دل کی زمین کو یہ سیراب کرے۔ یہ وہی پانی ہے، بارش کے پانی سے اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے، تو یہ ہمارے دل کی زمین ایسی ہو کہ وہ اس سے سیراب ہو جائے۔ یہ بنجر پتھریلی زمین نہ ہو کہ اس کے اوپر سے سارا پانی گزر جائے اور یہ کچھ بھی ابزارب نہ کر سکے۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانی، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔